ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، کئی منزلیں، کئی موڑ، کئی مقامات، کئی ہدف، کئی ٹارگیٹ۔ انسان کی زندگی میں علم کی کوئی انتہا نہیں اور کمالات کی کوئی انتہا نہیں۔ اپنی بھاشا میں کہنا آ جاتے بھیلا بیڑی کوکڑ کو کھا دی۔ تو دوستو، کئی ایک علوم ہوتے ہیں اور پھر کئی ایک اسٹیٹس ہوتے ہیں، کئی ایک درجات ہوتے ہیں، کئی ایک منزلیں ہوتی ہیں، کئی ایک ارتقاء ہوتے ہیں، کئی ایک کامیابی کے مقامات ہوتے ہیں۔ اس لیے تو علامہ اقبال نے کہا کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ ایک ہوتی ہے شریعت، ایک ہوتی ہے طریقت، ایک ہوتی ہے معرفت، ایک ہوتی ہے حقیقت۔ ہم سارے انسان شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اور جنات کو شریعت کا مکلف بنایا ہے۔ ہمیں شریعت کی پابندی کرنا اشد ضروری ہے، اور شریعت میں سب سے معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، جو لوح محفوظ کے اندر بھی موجود ہے اور اس کی کاپی ہمارے پاس بھی ہے۔ کلام پاک، اللہ کا کلام، ہر مومن کے گھر میں پایا جاتا ہے، اور شارع شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ تو ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرور کائنات، صاحب لولاق، سید الانبیاء، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، مراد المشفقین، سید الانبیاء و سید الرسل و سید الجنات و سید البشر، من وجہک المنیر لقد نور القمر۔ تو ہمارے آقا نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ شارع شریعت ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے طریقت۔ طریقت کا مقام جو ہوتا ہے وہ ولایت کی کیٹیگری میں آتا ہے، تصوف کی لین کے اندر آتا ہے۔ تصوف کی ایک انڈیپینڈنٹ دنیا ہے، تصوف کے کئی ایک مقامات ہیں، تصوف میں کئی ایک منزلیں ہیں، تصوف میں کئی ایک گریڈ ہیں، کئی ایک سطح، کئی ایک ترقی کے مقامات، بلندی کے مقامات، فضائل کے مقامات تصوف کے اندر بھی موجود ہیں۔ تصوف کی سب سے بڑی کتب میں سے کیمیاء سعادت، احیاء العلوم، اس طریقے سے کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، ہست بیست، اس طریقے سے کئی ایک کتب ہیں جن کا نام لیا جا سکتا ہے۔ جس طریقے سے اللہ کے کلام کی تفسیر کے اندر جو مشہور تفسیریں ہیں، جیسے ابن جریر، دنیا کے اندر سب سے پہلی تفسیر قرآن کے اوپر لکھی گئی ابن جریر کی، اس کے بعد ابن کثیر، اس کے بعد ابن رازی۔ تو اس طریقے سے پھر تفاسیر، کئی ایک تفاسیریں جو اس وقت اگر ان کی گنتی کی جائے تو مشہور تفسیر جو اللہ کے کلام پاک کے اوپر لکھی گئی ہے، عربی لینگویج ہو یا دیگر لسانیات ہو، دنیا کی قریب قریب ہر مشہور جو لینگویج ہے، زبان ہے، اس کے اندر تفسیریں لکھی جا چکی ہے، اور تفسیریں کم سے کم 1000 سے بھی اوپر لکھی جا چکی ہے۔ اور آپ کو بھی، سندھی قوم کو بھی ناز ہونا چاہیے کہ عبید اللہ سندھی کی بھی تفسیر ہے قرآن کے اوپر۔ تو دوستو، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ پھر انسانوں کے اندر بھی کیٹیگری ہے، انسانوں کے اندر بھی کسی کی کتنی روحانیت مضبوط ہے، کس کے کتنے اعمال مضبوط ہیں، کس کی کتنی دنیا داری کا نالج ہے، کس کو کتنا سائنس کے فیلڈ میں نالج ہے، کس کو کتنا بزنس کے اندر مہارت حاصل ہے۔ تو یہ الگ الگ موضوعات، الگ الگ دنیائیں، الگ الگ ٹاپک، الگ الگ سبجیکٹ ہیں انسان کی لائف کے اندر۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فی احسن تقویم میں پیدا کیا، اچھی شکل، صورت، گیان، کمپٹیشی، صلاحیت اور اچھی ترتیب کے اندر، اچھی ہینڈسم بالکل بنایا، خوبصورت بنایا، حسین بنایا، جمیل بنایا، گیانی بنایا، دانشور بنایا، انٹیلیکچول بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کئی کمالات سے نوازا، اور پھر انسان کو شریعت کا پابند کیا گیا۔ جنات کو اور انسان کو شریعت کے یہ مکلف ہیں۔ کل قیامت کے دن ان کو سوال اور جواب ہوگا روز محشر، کہ آپ نے زندگی کس طریقے سے گزاری۔ ہم نے آپ کو جوانی بھی دی تھی، ہم نے آپ کو صحت بھی دی تھی، ہم نے آپ کو دولت بھی دی تھی، ہم نے آپ کو شہرت بھی دی تھی، ہم نے آپ کو علم بھی دیا تھا، آپ نے کیسے یوز کیا۔
कल क़यामत के दिन इंसान को इसके बारे में सवाल होगा। फिर एक तसव्वुफ़ की लेन आती है, जिसको तरीक़त भी कहते हैं, तसव्वुफ़ भी कहते हैं, इसके ऊपर चलने वाले को सालिकीन भी कहते हैं। तो तसव्वुफ़ की दुनिया एक इंडिपेंडेंट दुनिया है, जिसके अंदर ज़रा शरीयत से कुछ बातें ज़रा हटके होती है। बज़ाहिर तो हमें वो हटके दिखती है, लेकिन वो शरीयत के दायरे में ही होती है। अहले तसव्वुफ़ उसको शरीयत ही मानते हैं, लेकिन उनकी दुनिया कुछ और है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको भी कमालात दे रखे तसव्वुफ़ के अंदर, और अजीब अजीब उनके पास तसव्वुफ़ के मसाइल होते हैं, और तसव्वुफ़ की पूरी एक दुनिया है। मैंने आपको बताया कि तसव्वुफ़ के ऊपर कई किताबें लिखी जा चुकी है, और तसव्वुफ़ के ऊपर चलने वाले को सालिकीन कहा जाता है। और तो इनके यहाँ एक अलग तरह की दुनिया है। ये रूहानियत के ऊपर ज़ोर देते हैं, ये ज़ुहद और तक़वा के ऊपर ज़ोर देते हैं। ये तारिक दुनिया होते हैं, इनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। और यहाँ के ऊपर जो हालात ज़्यादा तारिक हो जाते हैं तो उसको कहते हैं ये हालत मजज़ूब में आ गया। और हालत मजज़ूब में जो होता है तसव्वुफ़ के यहाँ उसके ऊपर कोई अहकाम लागू नहीं होता है, क्योंकि वो अल्लाह की मोहब्बत में मुस्तग़रक़ हो जाता है, फ़ना फिल्ला हो जाता है, और वो यूँ समझो कि अल्लाह की मार्फत को हासिल करने में वो अपनी पूरी ज़िंदगी को फ़ना कर लेता है। तो ये होती है तसव्वुफ़ का पहला ग्रेड, जिसको तरीक़त कहा जाता है। फिर उसके बाद तरीक़त के बाद फिर मारिफत होती है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की समझो कि उनको एक मारिफत हासिल हो जाती है। अल्लाह की शान और शौकत, उसकी कुदरत कामिला उसके ऊपर धीरे धीरे खुलने लगती है, और वो अल्लाह की मोहब्बत में इस तरीके से खो जाता है कि दुनिया व माफिया से वो बिल्कुल एक तारिक बन जाता है, उसको त्याग देता है, उसको छोड़ देता है। इश्क़ इलाही में, मोहब्बत खुदाबंदी में वो अपने आप को मिटा देता है। बस उसको रब मिल गया तो सब कुछ मिल गया, क्योंकि पूरे संसार, पूरी दुनिया, पूरा प्लेनेट अर्ज़, पूरी क्रिएशन, पूरी मखलूक़ात का खालिक और मालिक तो मेरा रब है, और जिसको रब मिल जाए उसको सब मिल जाए। तो दोस्तों, वो रब को हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं। वो औलाद को छोड़ देते हैं, वो घर बार को छोड़ देते हैं, उस सारी दुनिया की लज्जत और आसाइश, फैसिलिटीज़, मादी असबाब को से हटकर वो राह लिल्लाह में इस तरीके से इबादत के अंदर, ज़ुहद के अंदर, तक़वा के अंदर, तहारत के अंदर, और नफ्स की तहारत के अंदर, और नफ्स के ऊपर कंट्रोल पाने के लिए वो इतने स्ट्रांग बन जाते हैं अल्लाह का ज़िक्र करके कि उसको भी एक बुलंदी हासिल हो जाती है, उसको भी एक मुकाम मिल जाता है। तो उसको तसव्वुफ़ की लाइन कहा जाता है, ठीक है ना। हाँ, और इसको मारिफत भी कहते हैं। इसके बाद एक ग्रेड आता है हकीकत, कि अल्लाह की हकीकत के हिजाबात उसके ऊपर खुलने लग जाते हैं, तो उसको कहते हैं हकीकत। ये एक लास्ट ग्रेड है जहाँ पे बंदा रब को पा लेता है। देखो, रब को हासिल करना ज़रा कठिन है, दुश्वार है, मुकरबारा बहुत बेश हैरानी। हाँ, अल्लाह की मारिफत हासिल करना, और फिर अल्लाह की हकीकत उसके ऊपर खुलना, फिर मुहक्किक बिल्लाह होना, आरिफ बिल्लाह होना, ये दोस्तों कोई बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है। हाँ, तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, अल्लाह के जो मुकर्रब बंदे होते हैं, जिनके दिलों के अंदर खौफ खुदाबंदी होता है, खशियत इलाही होती है, दुनिया से उनको कोई रग़बत नहीं होती है, माल से उनको कोई मोहब्बत नहीं होती है, औलाद से उनको कोई लगाव नहीं होता है, मादी असबाब से उन्हें कोई लेना और देना नहीं है, और राह लिल्लाह में इस तरीके से मुस्तग़रक़ हो जाते हैं, इस तरीके से अपने आप को फ़ना कर देते हैं कि बस वो कहते हैं ना, खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। तो दोस्तों, इन मुकामात को पाना बड़ा मुश्किल ज़रूर होता है। तो ये तो एक नाचीज़ है बंदा, जिसके पास ना तो कोई इतना इल्म है, ना कोई कंपटीशन है, ना कोई नॉलेज है, ना कोई मारिफत है, ना कोई इतनी कोई रुमूज़ हैं उनके। लेकिन मैं आपको मुख्तसर सा एक तारुफ इंट्रोडक्शन
ایک چھوٹا سا परिचय کرا دیا کہ ایک ہوتی ہے شریعت, ایک ہوتی ہے طریقت, ایک ہوتی ہے معرفت اور ایک ہوتی ہے حقیقت. تو دوستو نگاہ ولی میں ہم نے وہ تاثیر دیکھی, ہزاروں کی بدلتی ہوئی تقدیر دیکھی. ولایت بے شک ولایت ہوتی ہے, ولایت کا ہم انکار نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے. ہاں یہ تصوف کی لین ہو یا ولایت کی لین ہو یا کتب و ابدال کی لین ہو یا غوث و ثقلین کی دنیا ہو, ساری ان کا سلسلہ بالآخر جا کر اویس کرنی سے لے کر حضرت علی سے لے کر ابو بکر صدیق کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں تو ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں. تو دوستو یہ ہے. باقی جو مشہور ہے ہمارے یہاں کے ایسی کرامت ہو گئی ویسی کرامتیں ہو گئی. کرامت کو اسلام مذہب اہمیت نہیں دیتا, ٹھیک ہے نا. ہاں جو چمتکار ہوتا ہے, جو کرامت ہوتی ہے, ان کو اسلام مذہب ایکسیپٹیبل نہیں کرتا, اس کو اہمیت نہیں دیتا. اسلام کے یہاں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ کرامت ہو تو ہی ولی بن سکتا ہے, کوئی چمتکار ہو تو ہی ولی ہو سکتا ہے, کوئی عجوبہ پیش کرو خرقے عادت کے طور پر تو ہی تم ولی ہو سکتے. ایسا کچھ نہیں ہے دوستو. یہ درجات ہیں, یہ تقویٰ کے درجات ہیں, اور اللہ کا جتنا انسان مقرب بننا چاہتا ہے تو اس کی روحانیت کو جتنا بڑھانا چاہتا ہے تو اللہ کے ذکر سے, اللہ کے خوف سے, اس کی خشیت سے اور گناہوں سے بچنے سے اور نیکی کو اپنانے سے بھی انسان ایک متقی بن سکتا ہے, اللہ کے یہاں نزدیکیاں حاصل کر سکتا ہے, اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے. لیکن مقربہ را بہت بیش حیرانی. ایک ہوتا ہے باڈی کا ایکسٹرنل تقویت پہنچانا, باڈی کو مضبوط کرنا خوراک کے ذریعے سے, مادی اسباب کے ذریعے سے, ورزش کے ذریعے سے اور الگ قسم کی طاقتور اشیاء کو اپنانے سے, اس کو یوز کرنے سے باڈی ایک اسٹرانگ ہوتی ہے, جس کو ایکسٹرنل قوت کہتے ہیں, خارجی قوت جس کو کہتے ہیں. اس کو اپنا کر انسان اپنی باڈی کو مضبوط کرتا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو ذکر اللہ سے جڑنا پڑے گا, جو اٹرنل شکتی ہوتی ہے, اٹرنل پاور جو ہوتا ہے, اندر کا جو پاور ہوتا ہے, اس کو آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ذکر اللہ سے جڑنا پڑے گا, تسبیحات کی پابندی کرنی پڑے گی, اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے, اس کی نزدیکیاں حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکثر سجود کرنے پڑیں گے, کثرت سجود کرنا پڑے گا. اور اللہ کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے جب آپ کے دل میں تڑپ ہوگی, لگن ہوگی, شوق ہوگا, رغبت ہوگی, تو انشاءاللہ آپ اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں. ایک صنف نازک کی محبت کی خاطر آپ کتنے ہتھ کنڈے اپناتے ہیں, کتنے طور و طریقے اپناتے ہیں, کتنے پلاننگ بناتے ہیں, کتنی تدبیریں سوچتے ہیں. تو حاکم الحاکمین کی محبت کے لیے آپ کیا نہیں کر سکتے. لیکن دوستو اللہ جن کو طاقت دیتا ہے, اللہ جن کو تقویت بخشتا ہے, قوت بخشتا ہے, ہمت بخشتا ہے, حوصلہ بخشتا ہے, تو وہی بندے اللہ کی محبت میں مستغرق ہو جاتے ہیں, تارک دنیا ہو جاتے ہیں, فانی فی اللہ ہو جاتے ہیں. عشق خداوندی اس کے اوپر اس طریقے سے حاوی ہو جاتا جیسے رابعہ بصریہ کی مثال تمہارے سامنے ہے, اویس کرنی کی مثال آپ کے سامنے ہے. تو دوستو پہلے تو کرے کوئی کمال پیدا, ٹھیک ہے نا. ہاں ہجوم میں بلبل ہوا چمن میں جو کیا گل نے پیدا, کمی نہیں قدرداں کی, کرے تو اکبر کوئی کمال پیدا. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. ہاں تو بڑی مشکل سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں دوستو پہلے آپ نے آپ کو مٹانا پڑتا ہے. نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں, اگر ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. پہلے ذوق یقین پیدا کرو, عزم مصمم پیدا کرو, توکل اللہ سیکھو. آپ کا بھروسہ صرف اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر ہونا چاہیے کہ کرنے اور دھرنے والی ذات صرف ایک ہے, وہ اللہ کی ذات ہے. یہ یقین جب محکم ہوگا, یہ یقین جب مستحکم ہوگا, جب تمہارا ایمان, تمہارا بلیو, تمہارا کانفیڈنس, تمہارا بھروسہ, تمہارا وشواس جب اللہ کی ذات کے ساتھ مضبوط ہوگا, تو یہ ولایت کی ارتقاء کا مقام ہے, ولایت کی بلندی کا مقام ہے. اب جتنی بلندی آپ حاصل کرو آپ کے اوپر نربھر ہے.